दिया है। Meanwhile, we are being joined by Brigadier Retired हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, जब भी आपसे गुफ्तगू होती है मैं हमेशा आपको कॉन्ग्रेचुलेट ही कर रहा होता हूँ। पिछले 72 घंटे से तो ये सिलसिला जारी है और हमारी अफवाज ने हमें एक बार फिर इस काबिल बनाया है कि मैं आपको एक बार फिर कहूँ सर गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट अ डे अगेन और व्हाट अ रिस्पॉन्स। फैसल, मैं आपके सामने कितनी दफा बात कर रहे थे DGI से, हम यही बात की थी कि आप हमारे साथ पंगा मत लें। हमने तमाम कॉन्टीजेंसी वर्क की हुई हैं, हमने टारगेट लॉक किए हुए हैं, आप हमें प्रोवोकेशन मत करें। हम एक बहुत जिम्मेदार, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, इसीलिए आपने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, आपने कश्मीर में अपने ट्रुप को मूव किया, हमने आपके वहाँ भी मारा, उनको हेडक्वार्टर से बात की है, यहाँ तक आपकी पोस्टें उड़ाई कि उन्होंने झंडे बाइक खड़े कर दिए और हाथ खड़े कर लिए खुदा के लिए हमें ना मारे। हमने आपने हमारे जहाज़ों से, अपने जहाज़ों से हमारे सिविलियन को शहीद किया, हमने अगर 5 जहाज़ गिरा दिए, इवन देन हमने रिस्ट्रेन शो किया। हमने कहा हम कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन हम अभी वेट कर रहे हैं। आपने इंस्टिगेट करना शुरू किया, तो ड्रोन मारने शुरू कर दिए, 80 ड्रोन हमने आपके गिराए, इवन देन वी रिस्ट्रेन। फिर आपने एक फॉल्स बना दी कि हमारा जहाज F-16 गिरा दिया आपने, फिर 2 F-17 थंडर गिरा दिए, आपने कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें काफी पब्लिक खड़ी हो गई कि क्या झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पायलट है, कौन सा जहाज गिरा है, कौन सा पोर्ट गिरा है, बताएं तो सही। उसके बाद आपने टेंशन में फिर रात को अपने मिसाइल मारने शुरू कर दिए। तो देन पाकिस्तान हैड टू डू DGI ने रात को कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम इसे इंतजार करें। और फर्स्ट पर्सन, वो भी दिन की रोशनी में, हमने आपके एयरफील्ड से 16-26 जो हमने आपके टारगेट पे अटैक किए, 26 कामयाब हो। आपके ब्रह्मोस जो एक क्रूज मिसाइल से उनको हमने तबाह, के डिपो को तबाह कर दिया। बठिंडा एयरफील्ड गया आपका, उधमपुर गया, पठानकोट गया। उसके बाद आपके गेस्ट स्टेशन में आपकी साइबर से खत्म कर दिए, जो आपका 80 सैटेलाइट वो हमने आप जैम कर दिए। व्हाट द हेल यू आर डूइंग। अभी आपके सामने अमेरिकी की फार्म साहब से बात की है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इसको मत एक्सप्लेट करें, 2 न्यूक्लियर मुल्कों में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तो समझ नहीं। आप समझे पाकिस्तान पैलेस्टीनियन की तरफ मजबूर है, नाते लोग हैं बैठे हुए, नॉट रियलाइजिंग हमारी ना ताकत का अंदाजा हो रहा है, ना हमारी फौज का बैटल हार्ड है। उसके बाद हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी का आपको पता था, हमने यही जो टारगेट है फतेह, ये हमने 5 मई को ट्राई किया था, उसका तजर्बा कामयाब तजर्बा किया, उसने तमाम तबाही कर दिया। आपको जिस तरफ ये 120 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, हमारे पास 4000 किलोमीटर वाला रेंज का मिसाइल भी शाहीन 3 है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आपने पाकिस्तान को इंस्टिगेट किया, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। आपको आदत हो गई है, हर दफा आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। आपने पुलवामा में 47 फौजी मरवा के वो अपना इलेक्शन जीता, अभी बिहार इलेक्शन ली, 27 आपने ये अपने पुलिस मरवा लिए। आपके प्राइम मिनिस्टर ये गुजरात का कसाई है, इसकी सोच ही नहीं है। ये इसकी सोच है कि ये गुजरात में पोखल के आगे चाय पकाता है, वहाँ बेचता है। ये अभी भी अपने आप को यही समझता है। इसलिए इसका अब दिमाग ठिकाने लाना जरूरी था। इसका इलाज ये है कि सर पे डंडा मारो ताकि राम नाम करे, बगल में छुरी रखे और आपके पाँव में गिरे। अब ये इसका ये हाल है। अब इसको समझ आइए कि अभी भी अगर ये रिस्पॉन्ड करेगा तो जो हमारी कॉन्फिडेंस है इससे ज़्यादा खतरनाक है। वो आपके और हाई वैल्यू टारगेट करेंगे, इससे ज़्यादा नुकसान करेंगे, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको और नुकसान करेगी। आप मत मुकाबला करें, एक्सपेड नहीं होता जनानियां थोड़े वर्ष की गल नहीं है, बस करो जाके कार बैठे, दिलों में छुप के बैठे हुए आपके पायलट भी छुपे हुए हैं, आप भी छुप जाएं और पाकिस्तान में माफी मांगे, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू। बिल्कुल। अच्छा हारिस नवाज साहब, बड़ी अच्छी और अहम खबरें आती जा रही हैं, यकीनी तौर पर आपसे भी शेयर करेंगे, नाज़रीन से भी शेयर करेंगे। थोड़ा सा ये बताइए, मार्को रूबियो ने जो फ़ोन किया, हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली बात कर लेते हैं। मार्को रूबियो ने बराह रास्त आर्मी चीफ से भी रब्ता किया है, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया गया है और सिचुएशन को डीएस्केलेट करने का कहा गया है। ख़बर ये है कि जवाब में स्पेशली नायब वज़ीर आज़म ने उनको ये कहा है
کہ اگر انڈیا یہاں سے صورتحال کو روک دے تو پھر ہم تیار ہیں، اور اگر بھارت کی جانب سے بات کو آگے بڑھایا گیا تو پھر ہم بھرپور جواب، اس سے بھی زیادہ بھرپور جواب دیں گے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ سچویشن کو؟ کیونکہ یہ وہی امریکہ تھا جو کچھ روز پہلے تک جس جی ڈی وینس نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب فوری طور پر رسپانس آیا وہاں سے. دیکھیں، پاکستان نے ہر موقع پہ ایز اے ریسپانسبل میچور نیوٹرل اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کیا ہے. ہم نے انیشیٹ نہیں کی، ہم نے نہ ٹل دا ٹائم جو پروو کہ پاکستان اس میں انوالو ہے. انویسٹیگیشن کے لیے امریکہ کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ایک باڈی ڈیٹیل کرتے، وہ انکوائری کرتی، بلکہ امریکن کو معلوم ہے یہ سیٹلائٹ کے تھرو لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ہر چیز چیک ہو جاتی ہے کہ وہاں پر یہ کون، کس نے مارا، کس نے کیا کیا، کون آیا، کس نے، سب معلوم ہے اس کو. ایون دین آپ اس کو کہتے کرو، اس کے تک کی بات ہی نہ آتی. اب دیکھیں، اگر انہوں نے ہمارے آج کے ایریا میں ہمارے معصوم بچوں کو مارا، بچیوں کو مارا، عورتوں کو مارا، تقریباً 33 ہمارے سویلین شہید کیے، تو 60 زخمی کیے، دین دے وی ہیڈ ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. اب آپ کو اکاؤنٹیبل کا پتہ ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے، جواب دہ کریں گے. اب آپ کو جواب مل گیا. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انسان بن جائے، بس کرو، مت مس بہیو کرو، اور سویلین کو مار رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، عورتوں بچوں کو مارتے ہو. ہم نے اب بتائیں آپ کی ایک بھی سویلین ایریا میں جا کے ہم ٹارگیٹ کے، ہمیں سارے ملٹری انسٹالیشن سے دیں گے. اس ابھی بھی وقت ہے، آئی ایم شیور کہ ہم فیل اور بالکل ٹھیک ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی اور چیف آرمی سب نے کہا، اگر انڈیا اب دوبارہ رسپانس نہیں کرتا تو دین وی آر ریڈی فار ڈائلاگ، اور ڈالر بھی ہم کریں گے اس دفعہ فرق قسم کے، آئندہ کے لیے انڈیا کی حرکت نہ کرے. اگر یہ دوبارہ رسپانس کرتا ہے تو دین وی ول گو فار مور ہائی ویلیو ٹارگیٹ، جو انڈیا کو اندازہ نہیں کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے. اس لیے اگر ہم نے کہا ہے تو وی آنر آور ورڈ. امریکہ شوڈ ٹرائی ہولڈ آن دیٹ، اور پھر مذاکرات کریں، اندر یہ کریں. ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، بٹ وی ول ناٹ اسٹاپ اٹ ہیئر اف انڈین کی طرف سے دوبارہ کوئی اور رسپانس آئی. اور بالکل پاکستان اس بات کو بالکل کلیئر بھی کر چکا تھا، متعدد بار کہہ چکا تھا کہ بات اگر آگے بڑھی، انٹرنیشنل گلوبل پاورز کو پاکستان کی جانب سے حارث رؤوف صاحب مسلسل روکا جا رہا تھا. حارث نواز صاحب، آپ کس طریقے سے انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ اس معاملے میں بھارت کو دیکھیں، بھارت کو روکیں، تو بھارت دراندازی کر رہا ہے، سویلینس کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن کسی نے اتنا رسپانس نہیں کیا. اب یہ بات کلیئر تھی پاکستان کی جانب سے کہ بات بیونڈ دی بارڈرز بھی جائے گی. اب فوری طور پر انٹرنیشنل گلوبل پاورز کا متحرک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ سفارتی سطح پر بھی پاکستان دنیا کو اپنا ہمنوا بنا رہا ہے. دیکھیں، پاکستان بہت ہائی مورل گراؤنڈ پر ہے. پاکستان کی ڈپلومیٹک سطح بھی ہے، ہماری سفارتی سطح پر بھی ہے، اور ہم نے جسٹ کاز کے اوپر ہمیں 100% ہے. ہم نے فوراً کہا کہ آپ ایک انٹرنیشنل انکوائری کرا دیں، اس کو آپ جس کو مرضی یونائٹڈ نیشن میں انکوائری کرا لیں، اور اس کے بعد ہمارے سے بات کریں، ہمیں بتائیں اگر کوئی فیکٹس لگاتے ہیں، لیکن آپ خود پلان کریں، آپ خود ایگزیکیوٹ کریں، آپ خود فیصلہ کر لیں، اور پھر پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیں 5 منٹ کے اندر. کون سی انکوائری ہوتی ہے، کہاں سے آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ گئی کہ 5 منٹ میں آپ کو سب کچھ پتہ بھی چل گیا، اور 10 منٹ میں ایف آئی آر بھی کاٹ دی، اور ہمیں پورا پاکستان کو بلیم کر کے. یہ ڈرامے بند کریں، یہ ڈرامے آپ سب سمجھ چکے ہیں. پوری انڈین پبلک کو پتہ ہے، انڈین پبلک بہت اویئر ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماڈریٹ لوگ ہیں، وہ ان کو سب پتہ ہے، جن کے پیارے مرے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے تو لوگوں کو مارے. یہ کسائی جو ہے، اس کے لیے یہ لوگوں کو مارنا عام چیز ہے. اس میں پلوامہ میں 45 فوجی نہیں مارے تھے، ابھی 27 ٹورسٹ کو مار دی، یہ عام بات ہے. گجرات میں کتنے مسلمان مار کے رہے. تو اب اس کو پتہ چلے گا، اب جب اس کے سر پہ ڈنڈا پڑا ہے، اب یہ رام رام کرے گا اور آپ کے پاؤں میں گرے گا. کہ اس وقت جس کھوپڑے پہ 2 تھپڑ مارے اس کو، اور جوتے مارنے چاہیے اس کو، اور جوتوں کو ہار پہنا کے اس کو گجرات میں ریلوے اسٹیشن میں چھوڑ کے آنا چاہیے. بالکل، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اس اہم تر معاملے پر اپنے خیالات سے آگاہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دنیا کو ہم نے بالکل واضح کر دیا ہے. اب بھارت آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سچویشن کو کس طریقے سے دیکھے گا؟ کیا وہ جائے گا ڈی ایسکیلیٹ کی طرف، یا دوبارہ غلطی کرے گا؟ پھر غلطی کرے گا تو خمیازہ دوبارہ اس کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا، لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہے تو یہ ایسی حرکت مت کرے. اس کا اور نقصان ہوگا. اس کے ملک میں دنیا کی بہت انویسٹمنٹ ہے،
سارے لوگ انویسٹمنٹ لے کے یہاں سے بھاگ جائیں گے, فورنر چلے جائیں گے, اس کا IPL تباہ ہو جائے گا. اور اس کو باز آ جائے حرکت کرنے سے, سمپل اناؤنس کرے کہ ہم یہاں پر سیز فائر کر رہے ہیں, ہم پرووکیشن نہیں کریں گے, ہم اس کے بعد مذاکرات کرتے ہیں, اور ہم ان کو انکوائری بالکل انڈیپینڈنٹ کے لیے تیار ہیں, UN کے تو انکوائری کرا لیں. اگر پاکستان بلیم ہوگا تو ہم ان کو بتائیں گے تاکہ اس پہ وہ عمل کر سکیں, لیکن امیڈیٹلی ہاسٹیلٹی کو سیز کرے اور کنفرم کرے کہ اس کی وجہ سے کوئی اشتعال انگیز بات نہیں کی. اونلی دین پاکستان ول تھنک, اور اس کے بعد پھر 40 کی جتنے بھی کروانی ہے جو ہم کنڈیشن بتائیں گے اس کے اوپر ہم اس کو فیصلہ کریں. بالکل, حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بالکل جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے, انٹرنیشنل گلوبل پاورز کا ایکٹیو ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ پاکستان کا جواب بہت دمدار ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے آرمی چیف کو براہ راست ٹیلی فون کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.